تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا، اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے برج کے بارے میں جو ترتیب، ذمہ داری، باریک بینی اور خاموش خدمت کی علامت ہے۔ وہ برج ہے ورگو۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ آنے والا ہفتہ ورگو کے لیے کیسا رہے گا۔ اگر آپ کا برج ورگو ہے یا آپ کسی ورگو شخصیت کو قریب سے جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے صبر، عقل اور نیت تینوں کو ایک ساتھ آزمانے والا ہے۔ ورگو کی فطرت اور مزاج کا تعلق عنصر خاک یعنی کہ ارتھ سے ہے، اور اس کا حاکم سیارہ مرکری یعنی کہ عطارد ہے۔ عطارد ذہانت، حساب، منصوبہ بندی اور بات کو باریکی سے سمجھنے کی علامت ہے۔ ورگو افراد ذمہ دار، حقیقت پسند، باریک بینی سے سوچنے والے ہوتے ہیں اور کم بولنے والے مگر بہت کچھ دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر کام میں کمال چاہتے ہیں، اور یہی عادت کبھی انہیں کامیاب اور کبھی بے چین بنا دیتی ہے۔ یہ ہفتہ ورگو کے لیے خود احتسابی کا ہفتہ ہے۔ اب اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ کچھ باتیں جو نظر انداز کر رہے تھے آپ پر واضح ہوں گی۔ ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، مگر ساتھ ہی اعتماد بھی بڑھے گا۔ یہ ہفتہ آپ سے کہتا ہے ہر چیز مکمل ہونی چاہیے، مگر ہر چیز آپ ہی کو مکمل نہیں کرنی۔ اگر بات کریں گے ورگو کی محبت اور ازدواجی زندگی کی، تو ورگو کی محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، لفظوں سے کم۔ اس ہفتے شادی شدہ ورگو افراد شریک حیات کے لیے فکر مند نظر آئیں گے، مگر زیادہ تنقید تعلق میں تلخی لا سکتی ہے۔ اور غیر شادی شدہ افراد کسی سنجیدہ مگر سادہ رشتے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس ہفتے کا آپ کو خاص مشورہ کہ محبت میں کامل ہونے کی شرط نہ لگائیں۔ ورگو افراد اپنے سب سے بڑے ناقد خود ہوتے ہیں۔ اس ہفتے خود کو کمتر سمجھنے کا احساس، ماضی کی غلطیوں پر پچھتاوا اور دل ہی دل میں بوجھ، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو خود پر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے کیریئر، نوکری اور کاروبار کی۔ تو پیشہ ورانہ زندگی میں یہ ہفتہ ورگو کے لیے ترتیب قائم کرنے کا ہفتہ ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے اپنی مہارت سے سب کو متاثر کر سکتے ہیں، مگر حد سے زیادہ کام تھکن کا سبب بن سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے حساب کتاب درست کرنے کا وقت ہے۔ تو اس ہفتے کا آپ کو خاص مشورہ کہ ہر کام خود کرنے کی بجائے ذمہ داریاں بانٹنا سیکھیں۔ اب بات کریں گے آپ کے مالی حالات کی۔ تو مالی اعتبار سے یہ ہفتہ استحکام کا ہفتہ ہے۔ آمدنی مناسب رہے گی، مگر مستقبل کے لیے بچت ضروری ہوگی۔ کسی پرانے خرچ یا ادائیگی کا دباؤ آ سکتا ہے، اس لیے غیر ضروری فکر اور مالی مسائل کو بڑھاوا نہ دیں اور غیر ضروری فکر سے بچیں۔ اب بات کریں گے آپ کی ذہنی کیفیت کی۔ تو ورگو کا ذہن ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ اس ہفتے زیادہ سوچ، کم سکون اور بے نام سی گھبراہٹ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ذہنی وقفہ درکار ہے۔ خاموشی اور دعا اس کا بہترین حل ہے۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت اور جسم اور نظم کی۔
تو صحت کے معاملے میں معدہ، آنتیں، اعصابی تھکن اور نیند پر توجہ دیں۔ غیر متوازن خوراک اس ہفتے نقصان دے سکتی ہے۔ اب بات کریں گے ورگوں کے لیے اسپیشل خاص وظیفہ کی۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر صرف ورگوں کے لیے ہے جو ذہنی دباؤ اور خود تنقیدی میں مبتلا رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 21 دن تک یہ وظیفہ جاری رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاح ہو، یا اللہ ہو، یا فتاح ہو، یا اللہ ہو، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے دل کے بند دروازے کھول دے اور مجھے آسانی عطا فرما۔ اس ہفتے کا ورگوں کا خاص صدقہ جو ہے وہ ہے آٹا اور دال۔ آپ کسی کو آٹا دے سکتے ہیں، دال کوئی سی بھی دال، مسور کی، چنے کی، ماش کی، مونگی کی، کوئی بھی دال کسی کو کچی بھی دے سکتے ہیں اور پکی ہوئی بھی دے سکتے ہیں، یا کسی بیمار کی خاموش مدد کر سکتے ہیں، بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں، تیمارداری کریں اور خاموشی سے کوئی بھی مدد کر دیں، اس کو میڈیسن لے کے دے دیں، یا ویسے یہ آپ کے لیے ورگوں کے لیے خاص صدقہ ہے۔ اور بدھ کے دن صدقہ عطارد کی منفی کیفیت کو کم کرتا ہے۔ تو اس ہفتے کا آپ کے لیے روحانی پیغام یہ ہے کہ جو خود کو معاف کر لیتا ہے وہی آگے بڑھ پاتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ کمال نہیں، سکون ضروری ہے۔ اس لیے ورگوں کے لیے یہ ہفتہ خود کو سمجھنے کا ہفتہ ہے، ذمہ داری کو متوازن کرنے کا ہفتہ ہے اور دل کو ہلکا کرنے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے خود پر بھروسہ رکھا اور اللہ پر معاملہ چھوڑا تو یہ ہفتہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا دے گا۔ اگر آپ ورگو ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں آئی ایم ورگو۔ یہ ہفتہ لیو کے لیے صبر کا ہفتہ ہے، قیادت کو نکھارنے کا ہفتہ ہے اور انا کو قابو میں رکھنے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے غصے کی بجائے حکمت اور انا کی بجائے عاجزی کو چنا تو یہ ہفتہ آپ کو عزت کی نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ اگر آپ لیو ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں آئی ایم لیو۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔